بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دنیا بھی ایک عجیب ہے۔ پاکستان جہاں چند ڈالروں کے لیے در بدر پھرتا تھا اور کبھی قطر کے پاس جا رہے ہیں، کبھی یو اے کے پاس جا رہے ہیں، کبھی مڈل ایسٹ کے پاس جا رہے ہیں، سعودی عربیہ جا رہے ہیں، امریکہ کے پاس جا رہے ہیں، چائنا کے پاس جا رہے ہیں کہ جی ہمیں پیسے چاہیے، ہماری معیشت رہ گئی ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اب ہمیں دیکھیں خدا کا کرنا کہ ہمیں $200 ارب ڈالر کی ہمیں امریکہ امداد دے رہا ہے بغیر کسی ہیلو ہجت کے۔ وہ کیوں دے رہا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ وہ اس لیے دے رہا ہے کہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے خزانے یہاں ظاہر کر دیے ہیں، تانبے کے خزانے، گیس کے خزانے، پٹرول کے خزانے، سونے کے خزانے اور منرل کے خزانے یہاں نکل آئے ہیں، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ فٹافٹ میں پاکستان کے اوپر اپنی مہربانیاں کروں اور زیادہ سے زیادہ یہاں سے میں حصہ حاصل کر سکوں۔ اب تانبے کے متعلق سنیں، امریکہ میں جو تانبا ہم کوئی ملک بھی ایکسپورٹ کرے تو وہ 50% پر ایکسپورٹ ہوتا ہے، وہ 50% ڈیوٹی لگاتے ہیں، لیکن یہ 50% بہت زیادہ ہے۔ تو پاکستان کیا کر رہا ہے کہ پاکستان میں تانبے کے بہت بڑے ذخائر نکل آئے ہیں۔ یہ نکل آئے ہیں، چنیوٹ میں نکلے ہیں، یہ اور بہت سارے کالا باغ میں نکلے ہیں، نظام پورہ میں نکلے ہیں، نکنڈی میں نکلے ہیں، اور اسی طرح کے اور بڑے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں نکلائے ہیں، اور بڑی مقدار میں نکلے ہیں یہ۔ تو یہ جا رہا ہے کہ جلد از جلد ہم پاکستان کے ساتھ تعلق بنا سکیں اور پھر ہم ان سے لے سکیں، لیکن پاکستان نے بھی کچھ ڈپلومیسی اپنی بنائی ہوئی ہے، کوئی پالیسی بنائی ہے۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں ہم کارخانے لگائیں، ایسی ریفائنریز لگائیں، یا ایسی اسے گرومنگ کرنے کا طریقہ بنائیں تاکہ اس کو گروم کر کے اس کو صاف ستھرا کر کے پھر اس کو ایکسپورٹ کریں، تاکہ ہمیں اس سے زیادہ سے زیادہ کمائی آئے۔ ماشاءاللہ پاکستان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ جی ہمیں یہ کرنا ہے۔ اب یہ سونے کے جو ذخائر جو نکلے ہیں اس میں سے ابھی یہ شروعات ہوئی ہیں۔ وہاں جہاں یہ سونے کے ذخائر یہ انہی علاقوں میں نکلے ہیں، وہاں لوگ جا رہے ہیں بے تحاشا، اور وہاں جو آس پاس کا ریت کٹھی ہوئی ہے، کچھ وہاں جو سمندر ہمارا دریا چل رہا ہے اس میں سے وہ چھوٹے چھوٹے زراعت اکٹھے کر کے بہت سارا سونا اکٹھا کر لیتے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑی روزی کا سلسلہ بنا ہوا ہے۔ اور یہ دیکھیں دھات میں اس وقت چین بڑا انٹرسٹڈ ہے، کیونکہ دھات اس پہ بڑا ایکسپرٹ وہ ہے کہ وہ اس کو مطلب سمجھتا ہے، اور اس کے پاس ایسی چیزیں اس نے بنائی ہیں کہ وہ جو انٹرنیشنل طور پر استعمال کرتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں اس نے چین پر بھی ٹیرف لگا دیا تھا امریکہ نے، تو اس نے وہ ایک خاص شپ میں وہ دھات لگتی ہے، اس دھات اس نے بند کر دی تھی اس کو دینے کے لیے، وہ سارا معاملہ ٹھپ ہو گیا۔ اب وہ اس کو امریکہ کو اپنے وہ جو تھا اس نے وہ جو اس کے اوپر ٹیکس لگایا تھا وہ اس کو واپس لینا پڑا۔ اب وہ سپلائی اب پھر شروع ہو رہی ہے، کیونکہ یہ ٹیلی فون کے چپس پر لگتی ہے، یہ آئی فون کے چپس پر لگتی ہے۔ یہ صرف یہ چائنا ہی ایکسپورٹ کرتا ہے اس کو پورا تیار کر کے، ورنہ یہ کوئی فون شون سارے بند ہو جاتے ہیں، یہ سارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت کا ایک سبب بن گئے ہیں۔ یہ خدا نے ہمیں اس وقت ہمیں ایسی دولت سے نواز دیا ہے کہ ہمارے یہ پارلیمنٹ میں یہ کوشچن اٹھ گیا کہ جی یہ کس طرح یہ اس میں ہم اس کو ڈیوائڈ کریں گے، کس طرح ہم نکالیں گے، کس طرح یہ سارا کچھ میں آپ کو سرکاری طور پر بتا رہا ہوں کہ سرکاری ڈاکومنٹس میں یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں۔ یہ کہیں یہ وہ نہیں ہے، کوئی ہوائی چیزیں نہیں میں کہہ رہا کہ جی وہ یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا۔ یہ بلیک اینڈ وائٹ میں ہمارے اسمبلی میں یہ چیزیں پیش ہو چکی ہیں کہ یہ چیزیں نکلائی ہیں اور ہمیں آگے کس طرح یہ کام کرنا ہے۔ مصدق ملک جو ہمارے اس کے منسٹر ہیں معدنیات کے، انہوں نے بھی باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے۔
نا یہ کام ہمارے لیے بہت زبردست کام ہے. اللہ نے ہمیں یہ بڑی نعمتیں دے دی. یہ ہمیں آلریڈی معلوم تھا، لیکن ہمیں باہرلی دنیا کے پریشر اور ہمارے لوکل پریشرز اور ہمارے ہمساؤں کے پریشر وہ ہمیں اٹھنے نہیں دیتے تھے. ہم کہ کہیں یہ سر اٹھا کے ہمارے برابر نہ ہو جائیں. اب ماشاءاللہ جب ہم نے یہ چھوٹا سا یہ مارکا ہم نے مارا، اور پھر ہمارا جو سلسلہ آگے چلے، ہمارے وزیر خارجہ ہمارے وہاں گئے، اسحاق ڈار صاحب گئے، پھر ہمارے فیلڈ مارشل صاحب گئے، عاصم منیر صاحب گئے، اور پھر اس کے بعد ہمارے جو اپنا وزیر اعظم ہمارے وہ چائنا گئے، اور ان کے ساتھ وہاں سے بلکہ چائنا کا ایک فارن منسٹر بھی وہ تشریف لا رہے ہیں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ساری پلاننگ ہو رہی ہے کہ ان کے فارن منسٹر جو یہاں آئے ہیں وہ ایکچوئل وہ چین کے صدر کی پلاننگ کے لیے آئے ہیں، تاکہ یہاں آئیں گے تو کس کس سے ملاقات ہوگی، کیا کیا حساب کتاب ہوگا، کس طرح یہ ساری معاملات ڈیلنگ ہوں گی. یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. آپ یہ پاکستان ڈے کے اوپر یہ جو ہے سارا سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ اس کے اوپر وہ تشریف لائیں گے. ایک اور بہت بڑی امپورٹنٹ نیوز ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے بہت زبردست تعلقات بن گئے ہیں. وہ ہمارا مسلم بھائی بن گیا ہے، اس کے ساتھ ہم نے ہاتھ ملا لیے ہیں. وہ بھی ہمارے سے خوش ہیں. اب یہ انڈیا سے وہ بہت زیادہ ناراض ہیں، کیونکہ وہاں وہ حسینہ واجد وہاں بیٹھی ہوئی ہیں. یہاں وہ مطلب جو اجلا وطن انہوں نے کیا گیا تھا. اب وہ ایک پورا ہمیں جو تھا نا ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان والا سما بننا نظر آ رہا ہے. وہاں پاکستان کی جو ڈے ہے اس کے لیے وہاں جھنڈیاں اور وہاں جھنڈے، وہاں اس کی پوری تیاری کی جا رہی ہے کہ یہ مطلب کہ ہم یہ مل کے منائیں گے. اور وہ ایک قسم کا ہمارا مسلم بردر ہو گیا. یہ چیز انڈیا کو کسی طریقے یہ بھا نہیں رہی ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک نیا دشمن پیدا ہو گیا ہماری بغل میں ہی. اب وہ انڈیا کیا کر رہا ہے، وہ وہاں سے ریفیوجی بھیج رہا ہے، زبردستی وہاں ٹھوس رہا ہے تاکہ ان کو پریشان کرے. یہ اس طرح کے معاملات ہیں. بس آپ دعا کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ سارے معاملات بڑے طریقے سے سیٹل ہو جائیں. دشمن اس وقت ہر طرح ہمیں نیچے لٹانے کے لیے تیار ہے، ہمیں لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی چاہیں تو ہم ہر چیز کا مقابلہ کریں گے. اس وقت پوری دنیا جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ ہے، اور ہمیں ہر قسم کی فیسلٹیز، ہر قسم کی رعایتیں، ہر قسم کی وہ نالج، ہر قسم کی ٹیکنیکل ہو نہ ہو وہ ہمیں ملنے کے لیے، وہ دینے کے لیے تیار ہیں. وہ یہ ایسا زبردست موقع ہے جو پچھلے 72 سال میں نہیں آیا. تو میرے بھائیوں، یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو میں جو آپ کو پیش کی ہے. یہ آپ نے ضرور مکمل دیکھنا ہے، آپ کو بڑا نالج ہوگا، آپ کا خون بھی جوش مارے گا کہ ہم بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے ہیں. اور آئندہ کے لیے بھی میں اسی طرح کی ویڈیو آپ کو پیش کروں گا. جو آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، مجھے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، یہ نہ بھولیے گا. یہ میری قوت ہے. اگر یہ میری قوت کم ہو گئی تو پھر میں رہ جاؤں گا. خدا حافظ.